اب آتے ہیں ہم چوتھے نقطے کی طرف. یہ چوتھا نقطہ ہے کہ استصلاح یا مصالح کے اعتبار سے احکام کی انواع، یعنی وہ احکام جو احکام مصالح مرسلہ کے قاعدے پر مبنی ہیں اور جن میں مصالح مرسلہ کی زیادہ رعایت رکھی جاتی ہے، تو ان احکام کو مصنف نے دو اقسام میں تقسیم کیا ہے. پہلی قسم ہے وہ احکام جس کا تعلق معاشرے کے انتظامی معاملات کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، وہ احکام جن کا تعلق عام انتظامی معاملات اور ادارہ جاتی کاموں کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، اور ان پر یہ وہ تدابیر کہلاتی ہیں عمومی طور پر کہ ان تدابیر کے اوپر یہ ایسے انتظامی معاملات اور تدابیر ہوتے ہیں جن پر معاشرے اور لوگوں اور عوام کی مصلحت جو ہے وہ ان انتظامی معاملات کے اوپر موقوف ہوتی ہے، اور عوامی مصلحت کے لیے ان انتظامی معاملات میں مصلحت کا اعتبار کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کئی مثالیں اس کی، لوگوں پر جو ٹیکس عائد کرنا حکومت کی طرف سے. اب یہ جو حکم ہے یہ ایک انتظامی اور ادارہ جاتی وہ ہے، اور اس میں لوگوں کی مصلحت کی رعایت رکھی گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیکسوں سے جو ہے وہ فوج تیار ہوتی ہے، اسی طرح پل بنائے جاتے ہیں، اور اسی طرح مردم شماریاں وغیرہ کی جاتی ہے، اسپتال بنائے جاتے ہیں، سڑکیں بنائی جاتی ہیں. تو اس میں عوام کی مصلحت زیادہ ہے، تو اس لیے ٹیکس کا جو حکم ہے وہ اس میں مصلحت کا رعایت رکھی گئی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اور بھی اس طرح مثالیں ہیں. مثال کے طور پر تسعیر اور جو قیمت مقرر کی جاتی ہے تاجروں کے لیے، اس میں بھی عوام اور ان کی مصلحت ہے اسی لیے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مزدوروں کے لیے دیوان بنائے تھے جس میں ان کی مکمل تفصیلات ہوتی تھی، تو وہ آ جاتی ہے اس میں. بہرحال اور بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں اس کی جن کا تعلق انتظامی معاملات کے ساتھ ہے، جن میں عوام کی جیسے ٹریفک کے قوانین بھی اس میں آتے ہیں. ہیلمٹ پہننا اور ایک خاص مثلا سرخ اشارے پر رکنا، سبز اشارے پر چلنا، یہ جو سارے ہیں یہ بھی ان میں بھی مصالح کا اعتبار کیا گیا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ حکومت کے جو جائز قوانین ہو جن میں عوام کی مصلحت کی رعایت کی گئی ہو، وہ جو ہے عوام پر ان پر عمل کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے. دوسری قسم وہ احکام جس کا تعلق نظام قضا اور خاص حقوق کے ساتھ ہے، لوگوں کے خاص حقوق کے ساتھ. ان میں بھی مصالح کا اعتبار کیا گیا ہے، اور دونوں کی مصنف نے بہت ساری مثالیں دی ہے. مثال کے طور پر نظام قضا کے لیے کئی مثالیں ہیں کہ قاضیوں کے لیے رجسٹر بنانا، اور اس طرح جن کو آج کل PLDs کہتے ہیں کہ جن میں مکمل فیصلے کو محفوظ رکھا جاتا ہے. اس میں بھی لوگوں کی مصلحت ہے تاکہ بعد میں اس کو جانچا جا سکے، اگر غلطی ہوئی ہے تو باقاعدہ اس کو فیصلے کو لکھ کر وہ محفوظ رکھا جائے. اسی طرح عدالتوں اور قاضیوں کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے اور موضوعات کے اعتبار سے الگ الگ عدالتیں مقرر کرنا، جس طرح آج کل بھی ہے کہ فوجداری قوانین کے لیے جو ہے وہ الگ وہ ہوتے ہیں عدالتیں ہیں، اور آئلی مسائل کے لیے الگ عدالتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح معاملات کے مسائل کے لیے الگ عدالتیں ہیں. تو اس میں بھی مصلحت ہے کہ ایک ہی قسم کی عدالتوں پر سارے مسائل اکٹھے ہو تو پھر ان کو حل کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک تیسری مثال اس کی یہ بھی ہے کہ عدالتوں کی درجہ بندی کرنا، سول کورٹ ہو گیا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس طرح کی ترتیب کی جو آج کل ہے، تو اس اعتبار سے اس کی تقسیم اور ترتیب تاکہ نیچے والے سے غلطی ہو جائے تو اوپر عدالت میں درخواست دے کر اس کی اصلاح کی جا سکے. تو یہ بھی مصلحت پر مبنی ہے. اسی طرح اور بھی اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کا دعویٰ ہے اور وہ 15-20 سال تک وہ دعویٰ نہیں کرتا اور پھر آ کر دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں علماء کہ بھئی قاضی اس کے فیصلے کو نہیں لے گا، اور قاضی کہے گا کہ 15 سال تک یہ کیوں پیچھے رہا. تو 15 سال پرانے مسائل بھی اگر قاضی دیکھنے لگ جائے تو پھر تو جدید مسائل جو نئے نئے مسائل آ رہے ہیں ان میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال اسی طرح حقوق خاصہ کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں. حقوق خاصہ میں ایک آتا ہے کہ مفقود کی بیوی، یعنی اگر عورت کا شوہر گم ہو جائے تو اس کی بیوی کے لیے فقہ حنفی کے مطابق اصل اصول تو یہ تھا کہ جب تک اس آدمی کے ہم عمر لوگ مر نہ جائے تو یہ عورت اس کی بیوی رہے گی. لیکن
मसालिह की और मसलहत की बुनियाद पर उलमा ने फुक़हा मालिकी की राय को इख्तियार किया है और कहा है कि भाई अगर शोहर जो है वो गुम हो जाए तो फिर उसके बाद 4 साल तक, बल्कि एक रिवायत में भी है कि 1 साल तक वो इंतजार करे, उसके बाद उसके गुम होने को साबित करे, काजी जो है फिर काजी भी खुद तलाश करे, फिर न मिले तो काजी फिर तफरीक कर दे, औरत इद्दत गुजार कर किसी और जगह निकाह कर सकती है। तो ये जो है बुनियादी तौर पर हुकूक खासा में अहम मसला है और इसका ताल्लुक जो है वो ये भी मसलहत की बुनियाद पर है। इसी तरह हुकूक खासा में ये भी आता है कि एक इंसान ने ज़मीन खरीद ली लेकिन आजकल उसकी इंतकाल होता है, बाकायदा रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसका ज़रूरी होना ये भी एक मसलहत की बुनियाद पर है। तो बहरहाल ये है जिन अहकाम में मसालिह का एतबार किया जाता है उनकी 2 किस्में। 5वां नुक्ता है इस्तिहसान और इस्तिस्लाह का मुवाजना। आसान अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं कि इस्तिहसान और इस्तिस्लाह या मसलहत मुरसला और इस्तिहसान दोनों में कितनी चीजें सेम है और कितनी चीजें दोनों में फर्क क्या है और दोनों का ताल्लुक क्या है आपस में। तो इनको हम 3-4 निकात में तकसीम करते हैं। सबसे पहले हम फुक़हा हनफिया की राय को देखते हैं, फिर फुक़हा मालिकिया की राय को देखेंगे, तीसरे नंबर पर फिर ये देखेंगे कि इस्तिहसान और इस्तिस्लाह में बुनियादी फर्क क्या है, ठीक है, और आखिर में फिर खुलासा हो जाएगा। तो सबसे पहले फुक़हा हनफिया के यहाँ, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, इस्तिहसान की 2 किस्में हैं। एक को इस्तिहसानी क़यासी कहते हैं और दूसरी किस्म को इस्तिहसानी ज़रूरा। इस्तिहसानी क़यासी का भी हमने पढ़ा था कि 2 क़यास आपस में टकरा जाए, उनमें एक क़यास मख्फी हो और दूसरा ज़ाहिर हो, तो ज़ाहिर को छोड़कर उस मख्फी क़यास को लेना, क्योंकि वो मख्फी क़यास ज़्यादा कवी होता है। तो मुसन्निफ के बकौल ये जो इस्तिहसान की पहली किस्म है ये इस्तिहसान नहीं है, ये भी दर हकीकत क़यास ही है, क्योंकि 2 क़यास टकरा गए, एक क़यास को आपने ले लिया। इस्तिहसान की दूसरी किस्म फुक़हा हनफिया के यहाँ इस्तिहसानी ज़रूरा है। इस्तिहसानी ज़रूरा में ये होता है कि एक तरफ क़यास हो और दूसरी तरफ मसलहत हो, तो क़यास को छोड़कर मसलहत पे अमल करना, क्योंकि अगर क़यास पे अमल किया जाएगा तो उसमें लोगों को एक आदत से बढ़कर हरज और तकलीफ और मुशक्क़त होती है। तो उस हरज और तकलीफ और मुशक्क़त को दूर करने के लिए और लोगों की मसलहत के हुसूल के लिए क़यास को छोड़ दिया गया और उस क़यास के मुकाबिल में जो हुक्म है या जो क़यास के मुकाबिल वाला फैसला है उसको इख्तियार कर लेना, ताकि लोगों से ज़रर दूर हो जाए और हरज और मुशक्क़त दूर हो जाए। तो इसको कहते हैं इस्तिहसानी ज़रूरा, और यही इस्तिहसानी ज़रूरा इस्तिस्लाह या मसलहत के करीब करीब है। तो इस्तिहसानी ज़रूरा और मसलहत या इस्तिस्लाह ये करीब करीब है। दूसरी राय, अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, फुक़हा मालिकिया। फुक़हा हनफिया के अंदर तो आपने देख लिया कि इस्तिस्लाह या मसालिह मुरसला को उन्होंने इस्तिहसानी ज़रूरा के ज़िम्न में कुछ कुछ डिस्कस किया है, मुस्तकिल तौर पर मसलहत का तज़किरा नहीं है, ठीक है। फुक़हा मालिकिया के यहाँ इस्तिहसान जो है वो ज़िम्नी है और इस्तिस्लाह असल और मुस्तकिल चीज है। फुक़हा मालिकिया के यहाँ असल चीज और मुस्तकिल चीज जो है इस्तिस्लाह मसलहत मुरसला है और इस्तिहसान उसका एक ज़िम्नी और उसकी फ़र्ई चीज है, ठीक है। वो उनके यहाँ वो कहते हैं कि असलन इस्तिहसान या इस्तिस्लाह वो कहते हैं ये है कि अल-उदूल अनिल क़ियास रिआयतन लिमसलहतिन, ठीक है, किसी मसलहत की रियायत की वजह से क़ियास से अदूल कर देना, यही इस्तिहसान और यही इस्तिस्लाह या मसलहत है। समझ आया? तो ये है एक बात या दूसरी बात फुक़हा मालिकिया की। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ कि दोनों में इस्तिहसान और इस्तिस्लाह या मसलहत मुरसला, इन दोनों में एक अहम बुनियादी फर्क क्या है। एक फर्क है इन दोनों में, वो ये कि इस्तिहसान का जो हुक्म होता है वो हमेशा कवाइद क़ियासिया के खिलाफ होता है, ठीक है। इस्तिहसान का जो हुक्म होता है, इस्तिहसान का जो हुक्म होता है ये हमेशा कवाइद क़ियासिया के खिलाफ होता है। कवाइद क़ियासिया के खिलाफ होने की कोई भी वजह हो सकती है, या तो वजह होगी आम लोगों की मसलहत की बुनियाद पर कवाइद क़ियासिया को छोड़ दिया और आम लोगों की मसलहत की बुनियाद पर इस्तिहसानी कौल इख्तियार कर दिया गया,
جیسے ہم نے مثالیں پڑھی تھی کہ اجیر عام کو ضامن قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، یا کسی اور خاص حقوق وغیرہ کی وجہ سے، کسی بھی خاص وجہ کی کسی خاص جزئی اور فرد کے حق کی بنیاد پر جو ہے وہ استحسان پر عمل کر لیا، قواعد قیاسیہ کی مخالفت کر لی، بہرحال جو بھی ہے، لیکن استحسان میں کیا ہوتا ہے؟ قواعد قیاسیہ کی مخالفت ہوتی ہے۔ جہاں تک استصلاح یا مصلحت مرسلہ کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ ان میں قواعد قیاسیہ کی خلاف ورزی ہوگی، بلکہ مصلحت مرسلہ میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مصلحت مرسلہ کی بنیاد پر کوئی حکم جاری ہوتا ہے اور ان میں قواعد قیاسیہ کی خلاف ورزی نہیں ہے، کیونکہ ان میں قواعد قیاسیہ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ایسا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر انتظامی معاملات جیسے ٹیکس جاری کرنا اور سزاؤں کی تحدید کہ کتنے دن فلاں آدمی جیل میں رہے گا، کتنے دن فلاں کو جیل میں رہے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح قاضیوں پر ایک خاص فقہی مسلک کو لازم کرنا، یا اس طرح دیگر جو انتظامی معاملات ہیں۔ تو اس طرح کے انتظامی معاملات میں ادلہ شرعیہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا اور اس میں کوئی قیاسی دلیل ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہاں پر ایک ہی دلیل ہوتی ہے اور ایک ہی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، وہ ہے استصلاح اور مصلحت مرسلہ، کہ ان میں مصلحت مرسلہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے، وہاں کوئی قیاس ویاس نہیں چلتا یا قیاس نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ استحسان اور استصلاح میں ایک بڑا بنیادی فرق یہ ہوا کہ استحسان میں ہمیشہ قواعد قیاسیہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور استصلاح یا مصلحت مرسلہ میں یہ ضروری نہیں ہے یہ شرط کہ قواعد قیاسیہ کی خلاف ورزی ہو، بلکہ ممکن ہے کہ ایسے مسائل میں استصلاح یا مصالح مرسلہ پہ عمل کر لیا جن میں کوئی قیاس وغیرہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی، یہ بنیادی نقطہ ہو گیا۔ اب ان دو اس نقطے سے اور تفصیلات سے ہمیں استحسان اور مصالح مرسلہ کے درمیان میں جو فرق ہے یا ان دونوں کے درمیان جو نسبت اور تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وہ منطقی اصطلاح میں عموم اور خصوص مطلق کی نسبت ہے، دونوں میں عموم اور خصوصی مطلق کی نسبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استصلاح یا مصلحت مرسلہ عام ہے اور استحسان خاص ہے۔ کیسے؟ استصلاح یا مصلحت مرسلہ ہر اس یعنی کہ ہر اس صورت کو کہیں گے جن میں عوام کی مصلحت کی خاطر کوئی فیصلہ جاری کیا گیا ہو، خواہ ان میں قواعد قیاسیہ کی خلاف ورزی کر دی گئی یا ان میں قواعد قیاسیہ کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو، دونوں صورتوں میں اگر مصلحت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کر دیا تو اس کو استصلاح یا مصالح مرسلہ کہیں گے، لہذا یہ عام ہو گیا۔ استحسان کیا ہے؟ استحسان وہ ہے کہ جن میں عوام کی مصلحت کی خاطر قواعد قیاسیہ کی خلاف ورزی کی گئی ہو، تو اس میں قواعد قیاسیہ کی شرط ضروری ہے۔ تو استحسان جو ہے یہ استصلاح کے ضمن میں آ جائے گا۔ تو استصلاح کے اندر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عموم و خصوص مطلق میں 3 مادے ہوتے ہیں، ایک اجتماعی اور ایک جو ہے نہیں بلکہ 2 مادے ہوتے ہیں نا شاید، بہرحال اس کا تذکرہ تو مصنف نے نہیں کیا، لیکن اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ استصلاح یا مصلحت مرسلہ کے اندر اگر قواعد قیاسیہ کی خلاف ورزی نہیں کی گئی اور مصلحت کی بنیاد پر کوئی حکم جاری کیا گیا تو وہ مصلحت مرسلہ یا استصلاح تو ہے لیکن استحسان نہیں ہوگا، یہ افتراقی مادہ ہوا۔ اور اگر ان میں قواعد قیاسیہ کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو وہ مصلحت مرسلہ بھی ہے اور استحسان بھی ہے، یہ ایک مادہ اجتماعیہ ہو گیا دونوں میں، تو دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو یہ ہے دونوں کا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ شیخ ابو زہرا رحم اللہ نے جو ہے انہوں نے بھی اس کا ایک تذکرہ کیا ہے اور مصنف نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بھئی مصلحت جو ہے اس کے عمل کرنے کے لیے 2 حالتیں ہیں، مصلحت کے عمل کے لیے 2 حالتیں ہیں۔ ایک وہ کہ جس میں موضوع کے اندر کوئی قیاس ہے ہی نہیں کہ جس پر ہم قیاس کو دیکھیں یا قیاس کو مد نظر رکھیں، قیاس ہے ہی نہیں بلکہ صرف مصلحت موجود ہے اور اس کی بنیاد پر کوئی حکم جاری کر دیا گیا، جس کو میں نے یہاں مادہ افتراقیہ کا نام دے دیا، اس کو انہوں نے پہلی حالت کا نام دیا ہے۔ دوسری حالت تو وہاں قیاس ہے
لیکن قیاس پر عمل کرنے کی وجہ سے مشقت اور تنگی لاحق ہو رہی ہے، تو لوگوں کی مصلحت اور آسانی کے لیے وہاں اس قیاس کو چھوڑ دیا گیا اور مصلحت پر عمل کر لیا گیا. یہ دوسری حالت ہے اور اس کو استحسانی ضرورہ اور استصلاح دونوں کہیں گے. اسی کو مادہ اجتماعیہ کہتے ہیں. خلاصہ سمجھ آ گیا؟ تو یہ 5واں نقطہ تھا، یہ مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ پھر ہم یہ 6واں نقطہ اور 7واں نقطہ دیکھ لیں گے، اور پرسوں انشاءاللہ مصالح اور نصوص کا تعارض یہ والا نقطہ دیکھ لیں گے. تو یہ بحث ہماری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ 2 کلاس.